सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जो लोग यूरोप में, इंग्लैंड में आना चाहते हैं, उनके लिए दिन ब दिन सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं और ऐसे कवानीन मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जो वीज़ा हासिल नहीं कर सके। ये नहीं कि सियासी पनाह की बात मैं कर रहा हूँ, जो आम पब्लिक है और वीज़ा लेके इंग्लैंड आते थे और उनको बड़े आराम से वीज़ा मिल जाता था, अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देते थे। जिस तरह किसी का कोई बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, जो भी, बैंक स्टेटमेंट दिखा के तो वीज़ा ले लेते। 2026 से, ये शायद 8 जनवरी से शुरू हो रहा कानून, और इसमें जो तब्दीली आ रही है, जो लोग भी किसी भी दुनिया के मुल्क से आएंगे, हम तो करेंगे पाकिस्तान की बात, उन्हें इंग्लिश आनी ज़रूरी। जी हाँ, अगर आप सैर का वीज़ा लेने के लिए भी जा रहे हैं और सैर के वीज़े के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर भी आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी। ये नए कवानीन जो है वो मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं और इसमें अब ये होगा कि अगर आपकी पेपरी कार्रवाई पूरी भी है, तो अगर इंग्लिश नहीं आती तो फिर वो कहेंगे जनाब इंग्लिश सीख के आएँ। जो वहाँ पे लोग हमें इंग्लैंड में मिलते रहते हैं, वो ऐसे भी हैं जो इनको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती। 40-50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र के, वो वीज़े लेके आते थे। कोई अपने बच्चों को मिलने आता है, कोई किसी को मिलने आता है, कोई किसी को मिलने आता है। और ये अब जनाब, ये अभी से तैयारी कर लें कि 7 जनवरी से पहले जो लोग वीज़े ले लेंगे, उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। लेकिन जो इसके बाद वीज़े अप्लाई करेंगे, उनको बहरहाल इस कानून की जो भी है उनकी रिक्वायरमेंट वो पूरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए मुश्किल पैदा होने का आपको मैं बता देता हूँ कि पहले 2 साल का वीज़ा होता था, अब 18 महीने का वीज़ा कर दिया जाएगा। और काम पे असर पड़ेगा कि काम वगैरह उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जो स्टूडेंट वहाँ पे आएँगे, इतने आराम के साथ वहाँ पे अब वो सियासी पनाह भी नहीं ले सकेंगे। कई चीज़ें जो है वो तब्दील कर दी और उसकी कई वजूहात सामने आई। गैर मुल्कियों के लिए मुश्किल से मुश्किल हालात होते जा रहे हैं। ये सिर्फ नहीं कि इंग्लैंड के, यूरोप पूरे के हालात जो है वो तब्दील होते जा रहे हैं। जर्मनी में भी थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि सियासी पनाह वालों में बड़ी तेज़ी के साथ कमी आई है और यहाँ पे जो लोग हैं वो अब खुद भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इनके मुल्क में कम लोग आ रहे हैं। जो यहाँ पे आए हुए हैं, उनको भी वापस भेजा जा रहा है और जो जराइम पेशा अफराद हैं, उनका तो अब यहाँ पे कोई रहने का दूर-दूर तक कोई इम्कान नहीं। उन सबको जितनी जल्दी हो कहा जाता है कि वापस भेजा जाएगा और भेज रहे हैं। रोज़ाना लोगों को पकड़ा जाता है, गैर मुल्कियों को, उनमें पाकिस्तानी भी होते हैं, अफ़गानी भी होते हैं, जिस मुल्क के भी होते हैं, उन सबको जनाब यहाँ से छुट्टी करवाई जा रही है। इसी तरह इंग्लैंड है, इंग्लैंड में भी ऐसे ही हालात हैं, वहाँ से भी बड़ी तादाद में लोगों को वापस भेजा जा रहा है और ये छांटी किए जाएंगे लोग यहाँ। कवानीन इतने सख्त कर दिए जाएंगे कि लोग यहाँ पे रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़ाहिर है जो भी लोग पाकिस्तान से या किसी दूसरे मुल्क से आते हैं यहाँ पे, वो लाखों रुपए खर्च करते हैं और वो लाखों रुपए फिर उनके जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। अगर वो यहाँ पे पहुँच भी जाते हैं तो रहने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। मेरे एक दोस्त है यहाँ जर्मनी में, तो उनकी एक शॉप है, वहाँ पे मैं कभी-कभी जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ, देखूँ क्या हालात है। तो वहाँ पे मैंने देखा इतना इंडियन ख़वातीन, लड़कियाँ, लड़के, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो आते हैं वहाँ पे ज़्यादा सामान वगैरह खरीदने के लिए। पाकिस्तानी कोई भी नहीं, बहुत कम, आटे में नमक के बराबर। तो मैंने जब पता किया कि कहाँ से ये लोग आए हैं और कैसे यहाँ पे आए हैं, तो पता चला ये सब ब्लू कार्ड पे जर्मनी में आए और हज़ारों की तादाद, अंदाज़ा लगाएँ आप। और सब यहाँ पे किसी न किसी तरह उन्हें फिट किया गया काम के सिलसिले में। हुनरमंद भी हैं, आईटी के और दूसरे तीसरे इंजीनियर वगैरह, उनसे बातचीत हुई, पता चला कि ये जनाब यहाँ पे ब्लू कार्ड पे आए और सब काम करते हैं।
کوئی بینیفٹ سسٹم نہیں ان کے لیے، کیونکہ وہ تو آتی کام کے لیے۔ اصل جو پرابلم ہوئی اس وقت یورپ میں وہ ہے بینیفٹ سسٹم۔ بینیفٹ جن ممالک میں ملتا ہے، انگلینڈ ہے، جرمنی ہے، جو بھی ایسے ممالک ہیں، وہاں پہ اب یہ جو بینیفٹ کے ادارے ہیں یا جو اوپر جو گورنمنٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح جرمنی میں نئی گورنمنٹ آئی ہے، یہ سب تنگ آئے ہوئے ہیں اور یہ کچھ ہی کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح، جو لوگ بھی بینیفٹ کلیم کرتے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کریں، انہیں کہ کام پہ جائیں، کیونکہ ان کو بندے وہ چاہیے جو کام کرے، ٹیکس پے کرے، جس سے ملک کو فائدہ ہو۔ چاہے وہ کہتے ہیں جی یہاں جو لوگ ہیں انہیں سیٹل کیا جائے جو سیاسی پناہ پہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ سیٹ ہونے والے نہیں ہے، یہ ہمیں بھی کھا جائیں۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، عادت پڑی ہوئی، یہ نہیں کہ کام نہیں کر رہے، کام بھی کھینچ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بینیفٹ بھی لے رہے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے اندازہ لگایا، اور آپ کو ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ باقاعدہ 4-5 منسٹر جو ہیں وہ انڈیا گئے ہیں اور انہوں نے وہاں معاہدے کیے، اور ہزاروں لوگ جو ہے وہاں سے اب یہاں پہ کام کے سلسلے میں آ رہے ہیں، اور بعد میں انہوں نے جانا بھی نہیں۔ جب یہ چلتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، تو کون ان کو کہے گا کہ یہاں سے جاؤ؟ وہ خود ہی جائے گا تو جائے گا، لیکن یہ گورنمنٹ نہیں ان کو کہے گی۔ یہ جب کام کرتے ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں، رینٹیں بنتے ہیں، پینشن وغیرہ بنتی ہے، میڈیکل سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے، اور ایسے لوگوں کی یہاں پہ قدر ہے یورپ میں۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے یورپین کے لیے، اور اس میں دن بہ دن سختی بھی کرتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ۔ اچھا ایک دم نہیں کرتے، لیکن یہ مجھے پتہ چلا کہ جرمنی وغیرہ میں بینیفٹ سسٹم جو ہے جس طرح یہ برگا گلٹ ہے اسے تبدیل کیا جا رہا ہے، اور کسی وقت بھی ایسے اعلانات آ جائیں، کسی وقت بھی قوانین پاس ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے 2026 سے، جنوری سے، یا اس سے پہلے یا 2-4 ماہ بعد، لیکن کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے گی۔ یہاں جو بارڈر پولیس ہے ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں، وہ کسی کو بارڈر سے اندر آنے نہیں دیتے، وہ فل چیکنگ کر رہے ہیں، فل گاڑیاں چیک ہوتی ہیں، جو بھی آنے جانے والا اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی، اور اس طرح پورے یورپ میں اسی طرح کے حالات ہیں۔ اور جو لوگ دوسرے یورپین ممالک میں رہتے ہیں ان کو بھی پتہ چلتا رہتا ہے۔ پرتگال ہے، وہاں سے پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ انہوں نے ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے وہ بھی کینسل کر دیا۔ سویڈن کی پارلیمنٹ میں جن غیر ملکیوں کے پاس نیشنلٹی ہے، یہ بل پاس ہو رہا ہے، یہ بل گیا ہوا ہے، پاس نہیں ہوا کہ ان کی نیشنلٹی ختم کی جائے۔ عجیب و غریب حالات بنے ہوئے ہیں۔ اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں 40 سال سے افغانی رہ رہے تھے، 1 منٹ میں انہوں نے کہا جاؤ جی چھٹی کرو، شراک لدو، اپنے سامان تتر بتر ہو جاؤ، اور وہ رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچے یہاں بڑے ہوئے، ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ اور اسی میں پچھلے دنوں ایک بحث ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یوگنڈا شاید وہاں بھی ایک وقت آیا تھا کہ انہوں نے غیر ملکیوں کو کہا تھا کہ نکل جو یہاں سے، مکان شکان وہیں پہ رہ گئے تھے۔ یورپ میں تو یہ حالات نہیں ہوتے، لیکن ویسے میں نے ایک بات آپ کو بتائی کہ یہ جس طرح سویڈن کی پارلیمنٹ میں بل چلا گیا، اب لوگوں کے پاس نیشنلٹی ہے، سب کچھ ہے، ان کے اوپر آواز اٹھانے کا مقصد ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جو دوسرے لوگ آ رہے ہیں ان پہ آپ کے قوانین تبدیل کرے، ان پہ بات چیت کرے، یہ تو نہیں کہ جو آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ بات چیت کرنی شروع کر دیں۔ جو یہاں پہ نیشنلٹی بھی لی انہوں نے، وہ یہاں پہ بزنس ہے، ان کو سیٹ ہے، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ٹیکس پے ہیں، ہر چیز ہے، لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اتنا اچانک۔ ان میں کیا وجہ ہوئی کہ تبدیلی آنی شروع ہوگی ان ممالک میں؟ تو جناب بڑی تعداد میں جرمنی میں بھی لوگ دوسرے ممالک سے آ رہے ہیں 2026 سے، جن کے پاس بھی وہاں کے ریزیڈنٹ پرمٹ ہوں گے کسی بھی یورپین ملک کا، وہ آ کے ایک دوسرے کے ملک میں، جرمنی، ہالینڈ، جہاں مرضی آئے جائیں، آ کے کام شام کر سکتے ہیں، کام ڈھونڈ لیں اور رہائش وغیرہ دیکھ لیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ 5 سال کا وہ ریزیڈنٹ پرمٹ ہو، لیکن یہ پابندی جو ہے یہ بھی ختم ہو رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں جہاں پہ ایسی چیزیں ہیں کہ ظاہر ہے وہاں پہ لوگ جائیں گے جہاں پہ کام زیادہ ہوگا، اور جن ممالک میں ضرورت ہوگی لوگوں کی، وہاں پہ جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور اسی وجہ سے قوانین میں تبدیلی، جو یورپ میں رہتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو رہی، جو نئے آ رہے ہیں ان کے لیے مشکل پیدا ہو رہی۔ مگر میں نے جس طرح سویڈن کی مثال دی
وہ ایک نیا اکٹھا کھول دیا انہوں نے. یہ یورپ کے کچھ حالات تھے. میں نے کہا اپنے دیکھنے والوں کو انفارمیشن دے, کیونکہ کافی دن سے ہم یورپ کے اوپر کوئی پروگرام نہیں کر سکے. وجہ آپ کو بھی پتا تھا کہ ہمارے ملک کے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں وہاں پہ, اور ہی کوئی نہ کوئی نئی گیم پڑی ہوتی ہے, پھر لوگ جو ہے ان کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے. اور ہمارا واحد چینل ہے جو کوشش کرتا ہے کہ جو بھی بالکل سچ اور حق اس پر آواز اٹھائے اور بات چیت کرے. اچھا, کئی لوگ کامرس میں لکھتے رہتے ہیں, اب جاہلوں سے بحث کرنا بھی میرا خیال ہے کہ عقل مندی نہیں, لیکن ان کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو مشورے آپ دیتے ہیں, آپ پروگرام بند کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, تیرے پیو کا چینل ہے پروگرام بند کر دے. چینل ہمارا ہے, ہم نے چلانے ہیں. ہمارے پروگراموں سے آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے تو آپ نہ دیکھو, سیدھی بات. تو ہمیں یہ نہ مشورے دیا کرے, ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, سبسکرائب کر